الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 ہے، جس پر سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان ہوگی اور اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس آیت سے امت مسلمہ کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ربط بین الآیات، یعنی دو آیتوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بیان کریں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے 4 قسم کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، اس کی دعا کی گئی تھی۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راہ راست پر نہیں ہیں، جو گمراہ ہیں۔ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہیں۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، دراصل کسی چیز کو واضح طور پر اگر بیان کرنا ہے، کوئی چیز پوری کھل کر اگر سامنے آنا ہے، کسی چیز کو اچھے طریقے سے ذہنوں میں مستحضر کرنا ہے، یاد دلانا ہے، تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں چیزوں کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو ذکر کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ عربی کا قاعدہ ہے تعرف الاشیاء باضدادھا، یعنی چیزیں ان کے ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ دن کی روشنی کو اگر پہچاننا ہے تو رات کی تاریکی کو جاننا ضروری ہے۔ اگر صحت کو پہچاننا ہے تو بیماری سے گزرنا ضروری ہے۔ بیماری کی اذیت تکلیف کو جاننے کے بعد آدمی یہ کہتا ہے تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اگر مٹھاس کی قدر و قیمت ہونا ہے تو کڑوی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ایسی چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ،
ایسا کہا گیا زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہوتے، روشنی اور تاریکی کبھی برابر نہیں ہوتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہا گیا، پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ برابر نہیں ہوتے، آنکھ والا اور نابینا کبھی برابر نہیں ہوتے۔ یعنی یہ ذکر کیا گیا، دو ضدین چیزوں کو ذکر کر کے واضح کیا جاتا ہے، بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے۔ کوئی چیز کھل کے سامنے آنا تو اس کے اچھائیوں کو اور برائیوں کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چونکہ ساری امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا مرکز تھا، تو ضروری تھا کہ سارے چیزیں کھل کر بیان کر دی جائیں، تمام چیزیں واضح طور پر بیان ہو جائیں، تب جا کر وہ چیز اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور آدمی اس کے پیچھے عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پہلا تعلق یہ بیان کیا گیا، پچھلی آیت میں ذکر تھا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، اب کیا ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہے، تو جس سے ناراض ہوتا ہے، جو گمراہ ہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پر مت چلا۔ تیری رضامندی کی ہمیں خواہش ہے، تیرے رضامندی کے ہم محتاج ہیں، تیری ناراضگی سے ہم بچنا چاہتے ہیں، دور ہٹنا چاہتے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے، گزشتہ آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انعام کا ذکر تھا، اللہ کی طرف سے گفٹ ملنے کا ذکر تھا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اب کیا ہے؟ غضب کا ذکر ہے۔ دونوں کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر بندے کے سامنے انعام کی بات کی جائے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک امید پیدا ہوتی ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، ایک تمنا پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے میں یہ کروں تو مجھے یہ انعام ملتا ہے۔ جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان پڑھتے ہیں، ایک امید پر پڑھتے ہیں کہ مجھے ملازمت مل جائے، مجھے جاب مل جائے، میرا فیوچر برائٹ ہو جائے، میرا مستقبل سنور جائے، میری آنے والی زندگی اچھی ہو جائے۔ یہ سوچ کر ایک انعام کا نام سنتے ہی آدمی پر امید ہوتا ہے، امید پوری ہو یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ نے پچھلی آیت میں انعام کا ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں پر تو انعام ہے، جو لوگ ان کے راستے پر چلیں گے ان سب پر انعامات کی برسات ہوگی، ان سب کو جزا ملے گی، ان سب کو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر بہترین ٹھکانہ نصیب فرمائے گا، اس کا ذکر تھا۔ اب غضب کا ذکر، غضب پر آدمی کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہاں نتیجہ امید، یہاں نتیجہ خوف، آدمی ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو آدمی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ایک وحشت، ایک دہشت پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ناراض ہونے پر آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک امید، ایک خوف، یہ دو چیزیں پرندے کے دو بازو کی طرح ہیں، پرندے کے دو پر کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے ایک پرندہ صرف ایک پر سے اڑ نہیں سکتا، اونچائی پر پہنچ نہیں سکتا، بلندی حاصل کر نہیں سکتا، ویسے ہی آدمی صرف امید پر اگر ہے تو وہ کما حقہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا، اسے دونوں چیزیں ہونا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ذکر کیا گیا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ بندے کو امید یہ ہونا ہے اللہ راضی ہو جائے تو مجھے یہ چیز ملتی ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں خوف بھی ہونا ہے۔ ابھی سکرات کی چیزیں ہیں، ورنہ آدمی بے خوف نڈر ہو کر، آج لوگ متکبرین ہیں، آج لوگ جابر ہیں، آج لوگ ظالم بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، دوسروں کو حقیر، کمتر، فقیر، نچلا، پسماندہ
اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے کے جو عادی ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں خوف نہیں ہے۔ انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ جبکہ اسے ابھی سکرات سے گزرنا ہے، نزا کی حالت سے گزرنا ہے، موت کے قریب کی جو تکلیف ہے اس کا انسان کو احساس تک نہیں ہے۔ اس کے بعد خبر کی تنگی سے گزرنا ہے، خبر کی تاریکی سے گزرنا ہے، خبر کی وحشت سے، دہشت سے، خبر کے عذاب سے گزرنا ہے، پھر روز محشر میں حشر کے عذاب سے گزرنا ہے، پھر پلصراط کے راستے پر، اور گارنٹی بھی نہیں جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، معلوم تک نہیں۔ یہ الگ خوف، یہ سارے خوفوں کے ہونے کے باوجود انسان اتنا اکڑنا، اتنی انانیت، اتنا تکبر، یہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے، ورنہ انسان اتنا ڈرا ہوا آدمی کبھی تکبر نہیں کرتا، کبھی اتراتا نہیں، گھمنڈ نہیں کرتا، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسے اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، وہ ڈرتے رہتا ہے، اور جہنمی سننے پر بھڑک جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو جہنمی کہہ دیں تو غصہ آ جاتا ہے۔ ہر آدمی پر امید نظر آ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے نہیں ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے ہی منتظر ہے، ہمارے لیے ہی آرائش و آسائش کی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کو آزمائش کا نام دے کر خوش ہوتے ہیں، یہ دیکھو آزمائش ہے۔ اور دوسروں پر جب مصیبت آئی تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دوہراپن نہیں ہونا ہے، آدمی یہ سوچنا ہے، اپنی بھی کرتوتوں کو یاد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا نام سنے ہوں گے آپ، بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے۔ وہ خلیفہ اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا، اس بیوی کا نام زبیدہ خاتون ہے۔ دونوں کے درمیان اکثر بات چیت ہوتی تھی، کبھی کبھار باتوں میں بحث و تکرار بھی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ دونوں جوش میں آ گئے، تیش میں آ گئے، غصے کے مارے بیوی کی زبان پھسل گئی۔ بیوی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، ہارون رشید کو بیوی نے، زبیدہ خاتون نے کہا جاؤ تم جہنمی ہو۔ اب شوہر وقت کا خلیفہ ہے، ہارون رشید، اسے بڑا غصہ آیا، میں نیک ہوں، مجھے ایسا جملہ بول دیا جہنمی۔ تو وہ سنتے ہی اس نے بھی کیا کہا، غصے میں جوش میں آ کر، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے، میں اگر جہنمی ہوں تو تو میری بیوی نہیں، طلاق ہے۔ اب یہ سنتے ہی اب بولنے کو تو بول دیا، لیکن خوف خدا ویسا تھا اس دور میں، بولنے کو بولا، کوئی سننے والا تیسرا نہیں دونوں کے درمیان، لیکن اللہ کا ڈر۔ اب طلاق ہوا یا نہیں ہوا، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اب بادشاہ بیوی کی محبت میں، جائز محبت ہے، بیوی کی محبت میں تڑپنے لگا، بیوی بھی پریشان، میں ایسا غصے میں آ کے کیوں بول دی؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کرو، غصے سے بچا کرو، غصہ آنے نہیں دینا ہے۔ کیا غصہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، انسان کو کچھ بھی کرا دیتا ہے غصہ۔ اب غصے کی حالت میں یہ چیز ہو گئی، طلاق بول دیا۔ طلاق بولنے کے بعد اب پریشان، تو اس نے کیا کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق، یہ طلاق شرطیہ ہو گئی۔ تو اب کس کو معلوم جنتی ہے یا جہنمی ہے، فیصلہ کون کرنا؟ سارے علماء ہیں، سب لوگ کہنے لگے اب تو معلوم نہیں ہوتا، جنتی جہنمی کا فیصلہ کون کریں گے؟ لوگ بڑے بڑے اولیاء اللہ ڈرا کرتے تھے، پریشان تھے، خاتمہ بالخیر ہو یہ دعائیں کرتے ہیں۔ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرمائے، وقت کے پیغمبر ہیں، مولا مجھے کیا کر، نیک لوگوں میں شامل کر، میرا وصال جب ہوتا ہے اس وقت میں نیک رہوں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنی زبان سے الفاظ کہتے تھے، حسن خاتمہ ہونا ہے، خاتمہ کے وقت شیطان آ کر بہکاتا ہے۔ اب وہ بڑے بڑے علماء ہیں ڈر رہے، اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن کی عمر اس وقت صرف 11 سال کی تھی، بعض لوگوں نے 8 سال بھی ذکر فرمایا، 8 سال یا 11 سال کے تھے۔ اب لوگ پریشان، تو آپ کو اللہ نے خداداد صلاحیت دی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تھا، ہو کر تقریباً 11 سال یا 8 سال تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، دونوں کا، ان کا انتقال کا دن، ان کے پیدائش کا دن ایک ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ
میرے پاس اس کا سلوشن ہے، میرے پاس اس کا حل ہے. تو بڑے بڑے علماء پریشان، جنتی ہے یا جہنمی ہے فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اب آپ کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا جملہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے، یہ جملہ تھا. تو آپ نے کہا میرا ایک سوال ہے، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سے. تو اس نے کہا فرمائیے. تو سوال یہ ہے، آپ نے کہا تم اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی گناہ کرنے پر قادر ہے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم گناہ کریں اور تم گناہ کرنے پر قادر بھی ہے، لیکن تم اللہ کو ڈر کے اس گناہ سے باز آئے کیا؟ وہ گناہ سے رک گئے کیا؟ اب کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، چاہے تو لے کر کھا سکتے ہیں، پیٹ میں بھوک بھی ہے، دل میں خواہش بھی ہے، مگر اس لیے نہیں کھا رہے کہ یہ چوری کا مال ہو جائے گا. رمضان کی حالت میں ہر مسلمان اس سے گزرتا ہے. عصر کے وقت میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی ہوتا بھی نہیں، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، فریج میں پڑا ہوا ہوتا ہے پورا سامان، دل چاہتا ہے کہ لے لوں کھا لوں، طبیعت چاہتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر بندہ کیوں رکتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا تو بڑا گناہ ہوگا، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، خفا ہو جائے گا، یہ سوچ کر رک جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے بچے روزہ رہتے ہیں، مغرب کا وضو کرتے رہتے ہیں، ٹھنڈا پانی منہ میں کلی کے اندر جاتا ہے لیکن نگلتے نہیں. کیوں نہیں نگلتے؟ کیونکہ حلق اور منہ کے درمیان اللہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انہیں یقین ہے اللہ ہے. تو یہ جو خوف کا معاملہ ہے مسلمانوں میں ہے، اللہ کا خوف ہے. اب وہ لوگ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا ہوا تمہارے ساتھ کہ تم اللہ کو ڈر کے گناہ سے باز آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ہوا میرے ساتھ بہت بار. تو آپ نے فرمایا پھر تو طلاق نہیں ہوئی بولے. تو سارے علماء اٹھ کے بیٹھ گئے، کیسے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن میں ہے، 30ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا قدرت رکھنے کے بعد، اس کا نفس ورغلایا، خواہش تھی کرنے کی مگر ڈر کے وہ کام سے رک گیا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو بولنے والا کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ نے فرمایا، جب اللہ نے فرما دیا جنت ہے تو پھر جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے. جب جہنمی نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں ہوئی. تو سارے علماء کیا ہو گئے؟ آپ کی علمی بصارت سے، آپ کی ذہانت اور فطانت سے خوش ہو گئے. تو پچھلے لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے، جس وجہ سے ہمیشہ آدمی جب ڈرتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، امید پر مصیبتیں سہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے مصیبت ہے تو وقتی طور پر مصیبت ہے، پھر اس کے بعد ایک نہ ایک دن کیا ہے، جب جسم میں جان نہیں رہے گی تو اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوگا. یہ سوچ کر بندہ خوش ہو جاتا ہے. تیسرا جو تعلق ہے، پچھلی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ کا انعام ہے، انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے ان کا ذکر تھا. اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. یعنی پہلے مومن بندوں کا، انعام یافتہ بندوں کا، اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر تھا. اب ان لوگوں کا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کے مردود بندے جن سے اللہ ناراض ہے، ان کا ذکر ہے. دونوں کا الگ الگ ذکر. اس بات کو ذکر کر کے اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، دیکھو نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بن کر رہو گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو برے بن کر رہو گے. انسان کی طبیعت ہے، اگر بزدلوں کے ساتھ رہا تو بزدل بن جاتا، کیونکہ بزدل ڈراتے رہتا ہمیشہ اس کو، نہیں لڑنے نہیں جانا، بات نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا. تکبر کرنے والوں کے ساتھ میں رہا تو سب پیچھے ہاتھ بننے والے ہیں، ان کے ساتھ رہا تو انہیں بھی کیا کرتا، پیچھے ہاتھ بننے کو پھرتا. ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، جو ہی لوگ تھوڑا بہت سیاست میں چلے جاتے ان کے کپڑے بھی ایک دم کڑک سفید، ہاتھ پیچھے چلے جانا، سینہ سامنے آ جانا، باتوں میں الگ انداز، یہ چیزیں آ جاتی. کیوں؟ صحبت کا اثر ہے. آدمی اگر
شرم و حیا کے لوگوں کے درمیان رہا جو شرمنے والے ہیں وہ بھی شرمیلے مزاج کا ہو جاتا، بے شرم لوگوں کے ساتھ رہا تو پھر بے شرمی آ جاتی اس کے اندر۔ ہمارے پاس میں جہاں سے فارغ ہوں جامعہ نظامیہ میں، وہاں کا ماحول ادب کا ماحول ہے، کوئی بھی شخص جان دے ادب سیکھ کے آ جاتا، بڑوں کا ادب کرنا، اساتذہ کا ادب کرنا، جو مقدس مقامات ہیں ان کا ادب کرنا، مساجد کا ادب کرنا، حدیث کی کتابوں کا، قرآن کا، سب کا ادب کرنا، اور ادب جھلکتا نظر آتا۔ اپنے سے جو سینئرز ہیں ان کے سامنے بچے ادب کرتے، وہ ادب زندگی بھر ان کے اندر رہ جاتا۔ آپ وہ ادب کو دیکھ کے پہچان سکتے یہ نظامیہ کا فارغ ہے، جامعہ نظامیہ سے فارغ ہے۔ اگر کسی کے اندر جامعہ نظامیہ سے فارغ بھی ہے، ادب نہیں ہے، تو سمجھنا ہے یہ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہے، سند کے واسطے جا کے لکھ کے آیا، سند یافتہ ہے، وہاں سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ پڑھا ہوا اگر ہے تو ادب آ جاتا، ورنہ بعض لوگ بے ادب ہو جاتے، بے ادبوں کی صحبت میں رہو کوئی بے ادب ہو جاتا۔ اسی لیے کبھی بھی کوئی چیز کسی سے پڑھ رہے تو دیکھنا انہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اپنی صحت کے بارے میں پوچھنا تو ڈاکٹر سے علاج ہوتا، انجینئر کے پاس گئے تو اپنا گھر بنانے کے بارے میں پوچھنا، صحیح گھر بنتا۔ وکیل کے پاس گئے تو قانون کی آگاہی کے بارے میں، مسائل کے بارے میں پوچھنا تو صحیح رہنمائی ملتی۔ دین کی بات اگر سیکھنا ہے تو کس سے سیکھنا؟ ایک مولوی صاحب سے، عالم صاحب سے، ایک فاضل سے، ایک مفتی سے، ایک کامل سے، ان سے سیکھنا۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے دین کی بات سیکھیں گے بولے تو دین کی بات تو نہیں آتی ان کے پاس۔ کیوں؟ آدمی جس کے پاس عطر والے کے پاس جا کے آپ عطر خریدنا، اور لوہار کے پاس جا کے لوہا لینا، ہر جگہ کے مراکز الگ الگ ہیں، وہاں سے وہ چیز لیے تو ملتی وہ چیز۔ سب چیزیں میں ہی بولتا ہوں، سب چیزیں میں ہی کرتا ہوں، مسائل سے واقف نہیں ہے لیکن مسائل بیان کرتا ہوں بولے تو کیا ہو جاتا؟ لوگ گمراہ ہو جاتے اس سے۔ تو ایک بادشاہ تھا، حکایت سعدی میں ہے، اس سے پہلے شاید جمعہ کے خطبہ میں ذکر کرا ہوں گا میں۔ ایک بادشاہ تھا، اسے بڑے بڑے نسلی گھوڑوں کو پالنے کا شوق تھا۔ نسلی اصلی گھوڑے، عرب کے گھوڑے بڑے مشہور تھے پالنا، وہ جنگجو ہوتے تھے، جنگ میں جاتے تو گھبراتے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ تو گھوڑے بہادر ہوتے، لڑائی میں دیکھ کے بدک کے بیٹھنے والے نہیں۔ تو وہ نسلی گھوڑا تھا، بچپن میں چھوٹا تھا جب سے خرید لے کے آیا بادشاہ، لا کے کیا کرا، اپنے جو گھوڑا کا رہنے کا مقام ہے وہاں بھیج دیا۔ ایک آدمی کو اس کے پاس، اس کے ٹرینر کو، اس کی تربیت کرنے والے کو، جو سودانہ جس کو بولتے، اس کی تربیت کے لیے ایک آدمی کو رکھ دیا۔ تو وہ تربیت دے رہا، یہاں تک کہ وقت آیا بادشاہ کو اب اس پہ بیٹھ کے گھوڑ سواری کرنا، شہ سوار ہو کے باہر نکلنا، لوگ دیکھنا، یہ سب تھی اس کی خواہش۔ اب گھوڑے کو لایا گیا تو گھوڑا لنگڑ لنگڑ کے آ رہا اس کے پاس۔ وہ پریشان ہو گیا، گھوڑا لنگڑ رہا، آخر کیا ہوا؟ اسے پوچھا ٹرینر کو، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، اچھا ہے۔ حکیموں کو بلایا، ڈاکٹرز کو بلایا، جو حیوانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو بلایا، وہ سب مالش کر کے دیکھے، یہ دیکھے کہیں بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، اور گھوڑے کو دبائے تو گھوڑا چیخ رہا بھی نہیں، درد بھی نہیں ہے، مگر لنگڑ رہا ضرور۔ بادشاہ پریشان ہوا، اس کا راز کیا ہے؟ آخر نقص کیا ہے؟ خامی کیا ہے؟ کمزوری کیا ہے؟ کیا کمی ہے؟ معلوم تو ہونا۔ علاج کرنا الگ بات ہے، بیماری کا پتہ لگانا ہی آدھا علاج ہے۔ آج کل تو سائنس کی وجہ سے پروف ہو گیا، بیماری کیا ہے پتہ نہیں چلتے رہتا، بیماری پتہ چلی تو پھر اس کے بعد علاج شروع ہوتا۔ اب بیماری کا پتہ چلانے کے واسطے کئی لوگوں کو پوچھا تو لوگ آتے گئے واپس گئے۔ ایک جہاں دیدہ شخص تھے، صوفی باصفا جہاں دیدہ اللہ والے تھے، وہ آئے، آتے ہی انہوں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ سارے ملک میں بات پھیلائی گئی، بادشاہ کا خاص گھوڑا ہے، لنگڑ رہا، لیکن لنگڑنے کی وجہ نہیں معلوم۔ بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہوتی، دیکھیں نہیں، چھوٹا پی ایم کا کوئی ایک کام بھی ہو گیا تو پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتا۔ تو چھوٹی بڑے لوگوں کی بڑی بات، کلام الملوکی ملوک الکلام ہے،
یعنی بادشاہوں کی بات بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی، ان کی زبان سے جو لفظ نکل گیا وہ حکم، تو پورے ملک میں پھیل گئی بات، بادشاہ کا گھوڑا ایسا ہے۔ اب وہ آئے اللہ والے آ کے دیکھنے لگے کہاں ہے، گھوڑے کو بتائے، تو آپ نے کہا اس کا استاذ کون ہے، کیونکہ نبض پکڑنے والے تھے، نباز زمانہ لوگوں کو معلوم ہوتا، تو انہوں نے کہا اس کا استاذ کون ہے، تو بتائے وہ استاذ ہے، وہ لنگڑ کے آ رہا تھا۔ آپ دیکھیں خامی اس میں ہے، کیا ہے خامی اس میں ہے، گھوڑا اچھا ہے لیکن گھوڑے کو ٹریننگ دینے والا لنگڑا ہے، تو اس کے واسطے گھوڑا اس کی ٹریننگ جو ہو رہی تھی لنگڑے کو دیکھ کے لنگڑنا شروع ہو گیا، لنگڑے کو دیکھ کے لنگڑنا شروع ہو گیا۔ اب لنگڑا نہیں ہے انہیں، لیکن لنگڑنے کو کیا سمجھ رہا، اپنی تربیت کا حصہ سمجھ رہا۔ ہمارے پاس بھی وہ فوج چلے کیا کہ وہ ٹک ٹاک میں اس میں ٹیڑھا چل چل کے نامہ بولنا شروع کرے، لوگاں کیا بولے تو فیشن بول رہے، اچھا خاصا اللہ بنایا ان کو، وہ چھوڑ کے ٹیڑھا چل رہے، کیا بولے تو نہیں فیشن بول رہے۔ تو یہ جو ہوتا شاگرد کیا کرتا، استاد سے سیکھتا، استاد کیسا شاگرد ویسا ہوتا۔ اس لیے کس سے دین کی بات سن رہے وہ ضروری ہے، انہوں ادب والے ہے نہیں، ان کے اندر ایمانداری ہے نہیں، ان کے اندر علم ہے نہیں، کیونکہ ہاؤس میں کتنا پانی ہوتا، نل میں اتنا پانی آتا، ہاؤس میں پانی نہیں ہے بولے تو نل میں بھی نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ ایسے ہوں گے جو خود کو مفتی کہیں گے اور پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پوچھے کیونکہ جسارت ہو جاتی ہے ان کو، ڈر نہیں، خامخواہ میری بے عزتی ہوتی سمجھ کے نہ قرآن کی آیت پڑھیں گے، نہ حدیث پڑھیں گے، نہ پتہ دیں گے، بس یہ کہہ دیں گے نہیں فلاں جگہ پر ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا، جب ہم کسی سے علم لے رہے تو یہ دیکھنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کے پاس ہی جانا ہے، انعام یافتہ بندوں کے پاس گئے تو انعام ملتا، غیر انعام یافتہ بندوں کے پاس گئے تو پھر غضب ملتا۔ اس کو چھوٹی بات نہیں سمجھنا، مطلب کیا ہے ایک تقریری چھے، ایک باتی چھے، بول دیے ہے تو لیں گے نہیں تو چھوڑیں گے بول کو، لیکن ذہنوں میں جو بات چلے جاتی وہ خیال پلتے جاتا، دھیرے 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 وہ باتیں کیا ہو جاتی، گھر کر جاتی، سینے میں گھر کر جاتی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ صرف تعلیم نہیں بولتے تھے، تعلیم کے ساتھ کیا بولتے تھے، تعلیم و تربیت بولتے تھے، تعلیم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ تعلیم کتابوں میں مل جاتی، آپ کو موبائل میں مل جاتی، تربیت ملنا ہے، تعلیم کے ساتھ کیا ہے، تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ تربیت اچھی ہوئی تو تب جا کر بندہ کامل ہوتا، ورنہ صرف تعلیم دینا ہوتا تو اللہ انبیاء کو نہیں بھیجتا، صرف کتابیں نازل کر دیتا، پڑھ لو آ جاؤ، بلکہ انبیاء کو بھیجا۔ دھیرے 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 صحبتوں سے لوگ سیکھتے گئے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے اگر تمہارے کو اسلام کو سمجھنا ہے تو جامعہ نظامیہ کے شیوخ کو دیکھو، بلکہ کیونکہ ان کو دیکھے تو اسلام سمجھ میں آتا۔ کیسا رہتے، چھوٹے بچوں کے سامنے بھی ٹھہرتے تو ادب سے ٹھہرتے، بچوں سے بات کرتے تو بڑے مشفقانہ انداز میں بات کرتے، کبھی آواز بلند کر کے بات نہیں کرتے۔ ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا کون خاص شاگرد ہے کون خاص شاگرد نہیں ہے، سب کو ای کلیکشن برابر، سب کو قریب لینا، یہ سرکار کی سب سے بڑی سنت ہے، سب کو قریب لینا۔ تو یہ تربیت کیسے آتی، یہ دکھتی نہیں، بچے دیکھ کے سیکھتے رہتے، اساتذہ کو دیکھتے اور سیکھتے، اس سے ادب آتا۔ ورنہ ہم یہ سمجھے بھائی بات ہے، زبان کا کیا عمل دخل، زبان کیا کرتی، زبان کو کوئی یہ نہیں ہے، اس سے ہی زبان ہی سب سے خطرناک چیز ہے، زبان سے ہی اتنے فتنے ہیں۔ آدمی آج دیکھیے، پہلے اتنے اشتعال انگیز تقریریں نہیں ہوتے تھے، بھڑکاؤ بھاشن اتنا نہیں ہوتا تھا، آپس میں توڑنے والی باتیں اتنی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہر کوئی یہ سمجھ لے رہا کہ آدمی بھڑکانا ہے، اشتعال انگیز تقریر کرنا ہے، آدمی لوگوں کو لڑانے والی باتیں کرنا ہے، ہر کوئی کر رہا۔ کیوں کہ جو سن رہے وہ کرتا انسان۔ ایک پرانی کتابوں میں، ایران کی کتابوں میں ہے، اس کا ترجمہ ہوا، کتاب میں ہے جو آدمی جھوٹ بولتا، جو آدمی سازش کرتا، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا۔ اس کو انسنی نہیں کرنا ہے، ایک بات سن لیے، ای بات ہی چھے، کیا ہوتا، ایک چھوٹی بات بول دیے ختم۔ یہ جو ایسا جو بولتے ہیں بڑے بڑے فتنوں میں مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں لوگ۔ ایران کی کتابوں میں یہ قصہ ذکر کیا گیا، وہ یہ ایک آدمی کی بڑی دکان تھی،
دکان کی چمک دمک تھی, لوگ دور دراز سے آتے, خرید و فروخت ہوتی ہے, ہمیشہ لوگوں کے ہجوم ہوتا تھا وہاں, ہمیشہ لوگ آتے تھے. ایک بچہ آیا عنفوان شباب کی عمر کا, سن بلوغ کو پہنچا تھا. وہ آیا, دکاندار کو دیکھا, تعریف کرا, کتنی اچھی دکان ہے, اتنی بڑی دکان کی تمہیں مالک ہے کیا بولا. تو انہیں خوش ہوا. وہ تعریف اچھوں کو چڑھا دیتی, اگرچہ کہ جھوٹی تعریف کیوں نہ ہو, آدمی خوش ہو جاتا. تعریف کرے تو لوگ خوش ہو جاتے. لوگوں کا مزاج ہے, ہم بھی تعریف کرتے تم بھی تعریف کرو, یہ مزاج ہے انسانوں کا. اب اسے تعریف کرا, دکان بہت اچھی ہے, سارے شہر میں تیری دکان کے چرچے ہے. وہ سنتے ہی اس نے بولا مگر ایک خامی ہے. بولا کیا خامی, کیا بولا, یہ چیز اگر ہوتی تو اور اچھا ہوتا تھا. بولا وہ کیا ہے, پوچھا. ایک نوکر بھی ہونا تھا, اتنا بڑا سوکار, تو چٹ کے دینا, تو وہاں تک جانا اچھا نہیں دکھتا, ایک نوکر رہے تو اچھا تھا. بولا تو نے بولا ہو, دیکھتے ہی بولا اب نوکر کہاں ملتا. بولا میں نوکر بن جاتا ہوں تیرا. بولا اچھی بات ہے, نوکر بن جا. بولا تو باتیں اچھا کرتا, کام والا بھی تھا, فل ورکر, مشاق ہے, بہت جلدی کام سیکھ لیا, کام کرتا. پھر بولا اس کے مالک کو, بولا مالک میں کام کا پکا ہوں لیکن زبان کا کچا ہوں. بولا زبان میری پھسلتی رہتی, میں جب ذرا جھوٹ بولتے رہتا ہوں. بولا تو اس کا مالک بولا اچھی بات ہے, کیا ہونا ہے تیرے کام سے مطلب, تو کام والا, تیری زبان تیرے منہ میں رکھ, مجھے کیا ضرورت تیری زبان کی. بولا تو اچھی بات ہے, کام کرا, 8-10 دن بھی کام کرا. پھر بولا مالک بڑا خوش ہوا اس سے, تو اچھا ورکر ہے, تیرے آنے کے بعد سے میرے کام کا بوجھ کم ہوا, مجھے خوشی ہو رہی. تو انہیں بولا مالک میں کام کا پکا ہوں, زبان کا ہے کچا ہے, لے معلوم. بولا انہیں مالک تو زبان کا کچا ہے, میرے کو معلوم ہے. بولا مالک میرے باتوں کا برا نہ کو مانو, کبھی بھی بھروسہ مت کرو. بولا انہیں بولا نہیں اچھی بات ہے, وہ کیا ہے, اچھا ہے نا, سب اچھا چل رہا نا. بولا اچھی بات ہے. 15 دن گزرے اور قریب ہو گیا. قریب ہونے کے بعد بولا تو قریبی آدمی ہے, میرے گھر کو بھی جا کے کبھی توشہ لانا, ترکاری دینا, وہ بھی کام کر. بول کو گھر کو بھی بھیجا, گھر کو چلے گیا انہیں, گھر کو جانا آنا. اب جاتے جاتے وہاں بیوی کو دیکھا, بات کرا, وہاں بھی بھابھی بولا, وہاں بھی بات کرتا, یہاں بھی بات کرتا. جاتے جاتے آیا سوکار کے پاس, آ کو بولا کیا ہے گھر کے حالات کیا ہے. انسان کی طبیعت پوچھنا چاہتا کیا ہے, کیا حالت ہے. پوچھا گھر میں سب برابر ہے نا. بولا سب برابر ہے, کیا مجھے ایسا دکھ رہا تمہاری غیر موجودگی میں بھابھی تمہاری شریک حیات اچھا تیار ہو کے بیٹھ رہے. بولا تو نے بولا کیوں. بولے کیا تو چکر ہوں گا. بولا چکر ہوں گا بولتے اگرچہ کہ جھوٹ ہے. پھر بولا مالک میں زبان کا کچا ہوں, میری بات پہ بھروسہ نہ کرو, مگر بات ایسی ہے, ناز ہے طاقت گفتار پہ انسان کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادان کو. آدمی کو طاقت گفتار پہ بڑا ناز ہے, جھوٹ بھی بولے تو اثر تو ہوتا. آج کل ہمارے لوگ بولتے کیا, تو ایک بول دیتے, انہیں ناراض ہو رہا تو کیا بولتے, نہیں مذاق کر رہا تھا. بولتے تکلیف ہو گئی, عزت اٹھ گئی, عزت اتر گئی. بعد میں کیا بولتے, نہیں چپ مذاق کر رہا تھا. بھائی مذاق کے واسطے اتنا سیریس ہو جاتے, تم نہیں معلوم تھا اتنا سیریس ہوتے. وہ لوگ لطیفے بھی بنائے اس پہ الگ الگ. آدمی آ کے گھر میں مذاق کرنا کہتے ہیں, کیا بول کے میں دوسری شادی کر لیا. وہ خوب مارے بولے تو پھر کیا سمجھنا, ارے مارتے بولے تو نہیں مذاق کر رہا تھا. بولنا نہیں مارے خاموش رہے بولے تو صحیح بھی کر لینا کہتے. ایسا بھی لوگ ہم بنا رہے الگ الگ لطیفے. بہرحال لوگوں کا اپنا تصور ہے, تو انہیں کیا کرا, میں زبان کا کچا ہوں بول دیا. زبان کا کچا ہوں بولتے انہیں کیا کرا, ہاں اچھی بات ہے رہنے دے بول کو سنا. مگر وہ بات بار بار چبھ رہی تھی اس کو, اور آدمی کے آنکھوں میں چیز پیدا ہو گئی, خوبصورتی ہو یا بدصورتی ہو آنکھوں میں رہتی. دوست وہی رہتا, دل دکھائے بد خراب دکھتا انہیں. دشمن وہی رہتا, کیا تو مہربانی کرے تو اچھا دکھتا. تو آدمی کے آنکھوں میں ہے وہ دیکھا, گھر کو آیا, بیوی پہ غور کرا. روزانہ غور نہیں کرتا تھا, دکھتی نہیں تھی. اب غور کرا تو ہو ذرا زیادہ چٹکری مٹکری بولا انہیں, پہلے کی جیسی نہیں ہے, ذرا زیادہ الگ الگ کر رہی. پھر آیا غصہ آیا اس کو, اتنا خوش رکھا, اتنے سب بھی چیزاں ہیں, بولنے سے پہلے اس کے پورے ریکوائرمنٹ پورے کرتا ہوں. پھر کیا ہے بھائی, کیا ضرورت تھی اس کو. اب دکان میں بیٹھا خاموش, بیوی پریشان, توشہ لے کے آگے
बीवी बोली क्या साहूकार बराबर है नहीं, क्या बराबर बात नहीं कर रहे मेरे साथ, बोलो। तो उन्हें बोला नहीं सब बराबर है, ज़रा साहूकार का दिल दूसरी जगह लगाया शायद, बोला। बोलते बीवी गुस्से में आ गई, हाँ मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, पका के रखता हूँ, खिदमत करता हूँ, सब भी करता हूँ, साहूकार किसी और से दिल लगा रहे। ये देख, इसलिए बोल रहा हूँ देर देर से आ रहे, बोल बोली। क्या हुआ? देर देर से आ रहे, पहले जल्दी आते थे, अब देर से आ रहे, गौर करना शुरू करी। अब दोनों एक दूसरे को बोल ले रहे नहीं, रात में तो उन्हें उधर मुंडी करके सो गया, इन्हें इधर मुंडी करके, दोनों मना रहे नहीं, आखिर सामने आए तो बात मालूम होना। तो अब वो जो बच्चा था काम करने वाला, बीवी के पास तोशा लेके गया, फिर तोशा लाने के वास्ते उन्हें बोली कौन तो है तो देखो। लोगों को आखिरी में औरतें क्या रहता मालूम, माया माटा मंत्रा तावीज़ा कहाँ भी नहीं बोले तो वहाँ जाकर झुक जाते। हमारे पास तो हैदराबाद में हर 3 घरों में एक घर बन गया अमलियात का अड्डा, यहाँ नहीं जाना चाहिए। वो बहुत बहरहाल परसों हमारे हुबली में हुआ नहीं, ख़ास आदमी गला काटा, आप बेचारे वो ज्योतिषा था कहते, उसे अपने ज्योतिषा नहीं मालूम हुआ उसको, ज़री देर के बाद ये होने वाला है। ये ऐसी चीज़ें हो जाती। और वो ज़रीफ़ साहब का भी इंतकाल हो गया, उनको भी मार दिए, उन्होंने सबको उम्र बढ़ाने का वजीफ़ा देते थे कहते, उनके साथ भी ऐसा हो गया। ये जो चीज़ें हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में है, कुछ भी नहीं हुआ दुश्मनी कर लेना बोले तो क्या बोलते, जा उन्हों करा रहे इन्हों करा रहे, वो बहाना बना के लड़ते। नहीं बोले तो हमें वहाँ जाको करेंगे, कौन तो है क्या। देखो औरतें तो नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम की औरतें इसमें डूबी हुई हैं बोले तो मुसलमानों की, इससे दूर रहना है। औरतें ज़्यादा अब है क्या देखो बोले, उन्हें बोला मौके में, अच्छा मौके को हाथ से जाने नहीं देना, बल्कि उन्हें क्या बोला, मेरे को मालूम है, बोला एक जने मालूम है तुम्हारे शौहर के दाढ़ी के 2 बाला होना, बोला तो अच्छी बात है, मैं करता हूँ कोशिश 2 बाला होना। इधर शौहर पूछा क्या हाल है, बोले तो नहीं हुजूर क्या है कि वैसे दिख रहा, बोला कैसा करेंगे कैसा भाई इलाज, बोला उन्हें क्या भी नहीं, एक बार मैं बीमार हूँ बोलो को घर में सो जाओ, देखो बेगम के इरादे अच्छे हैं तो अच्छा है, नहीं तो क्या तो चाकू गीकू लेके आए बोले तो समझ जाओ तुम्हारे को ख़त्म करने का इरादा है। वो अच्छी बात है बोल को घर में 1-2 दिन बीमार हुआ, बनावटी बीमार, सोए जैसी एक्टिंग करा। अब बीवी को वहाँ क्या बोला था, 2 बाला होना बोला था, खैंची का दौर तो था नहीं, छुरी ले कोई बीवी सो गई क्या कि बोल को हल्लो आके छुरी ले को बाला दाढ़ी के बात काटने के वास्ते करीब आई, आते ही अब शौहर देख आँख खोला, आँख खोलते ही तू मेरे को मारना चाह रही थी क्या, बोल के पकड़ के उसका गला काट दिया बीवी का। बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर को मुकदमे में लेके चले गए खाजी साहब के पास, कातिल है, क्यों मारा, उन्हें मेरे को मारना चाह रही थी साहब, उन्हें क्यों मारना चाह रही थी, नहीं साहब ऐसा चक्कर था, कौन है बोले तो वो बच्चे को बुला भेजे, इन्हें 6 है। उन्हें बोला नहीं साहब मैं पहले ज बोला मैं काम का पक्का हूँ ज़ुबान का कच्चा हूँ, बोल को मैं झूठ बोलने की मेरी आदत है साहब, मैं मुंह खोला तो झूठ बोलता हूँ, मैं पहले बोला इनको सुने नहीं, बोल को। तो काजी बोला ना तेरी बीवी की साजिश ना तेरी साजिश, तुम दोनों के बीच में जो खराबी पहलाया ये शख्स है, बोल के। आज हमारे उम्मत मुस्लिमा में कई जोड़े जो आपस में नाराज़ हैं, मियाँ बीवी आपस में गलत फहमियों के शिकार हैं, इसी वजह से वो आमिल के पास गए उन्हें वो बोल दिया, ये आमिल के पास गई इन्हें ये बोल दिया, सब बराबर है ऐसा है। देखो अब ख़राब बात सुनने में अच्छा दिखती वो सुन के करता, इसलिए कभी भी तकरीर को तकरीर बोल के नहीं समझना, तकरीर समझ के भाई तकरीर ही क्या होता है सुन के बोले तो वो वसवसा डाल देता। अच्छा खासा नमाज़ पढ़ने वाला अलग जाकर नमाज़ पढ़ना शुरू करता, कहीं को नमाज अलग पढ़ रहा बोले तो क्या बोलता, नहीं मैं सुना वैसा नहीं होना कहते बोल के। माँ बाप का फर्मा बरदार रहता, निगाहें झुका के हाथ बन को बात करते रहता, अचानक पीछे हाथ बन के बात करना शुरू करता, कहीं को बोले नहीं वत्ता रिस्पेक्ट नहीं करना कहते माँ बाप का, जब वो अल्लाह के साथ शिरक हो जाता कि वो रिस्पेक्ट करे तो बोलो। तो ये जो चीज़ें बनती क्यों, अलग अलग लोगों की बातें सुनने की वजह से ये तमाम चीज़ें पैदा होती। और आखिरी जो ताल्लुक़ है वो ये है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। वहाँ बताया गया ये इनाम याफ्ता बंदे वही हैं जो सिर्फ हमारी फर्माबरदारी ही नहीं बल्कि हम जिस चीज़ को रोकना चाहते हैं उससे रुकना भी चाहिए। मिसाल कैसी है, आदमी पाक होना बोले तो पानी नहाना और नापाकी से बचना भी।
آدمی اگر ولی بننا چاہتا، اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے تو عبادتیں بھی کرنا اور برائیوں سے بھی رکنا، دو چیزیں بیلنس کرا تو وہ اللہ کا قریب ترین بندہ بنتا۔ ایک طرف سے پانی نہ رہا، دوسری طرف سے گندگی ڈال رہا تو وہاں کو وہاں برابر ہو گیا، کوئی چیز ساتھ میں رہتی نہیں۔ کوئی خزانہ اگر ساتھ میں لیا تو وہ لے کے پہنچانا، کتوں سے بچانا، لٹیروں سے بچانا، ان سے بچانا۔ بچائے تو آدمی خزانہ ساتھ میں رکھا بولے تو چوروں کے ساتھ میں نہیں جانا، انہوں لوٹ لیتے، لٹیروں کے ساتھ نہیں جانا۔ تو شیطان کا راستہ کوسا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ انعام یافتہ بندوں کا راستہ کوسا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ یہ تحفے لے کر لٹیروں سے بچتے ہوئے جانا ہے، برے لوگوں سے بچتے ہوئے جانا ہے۔ برے لوگوں سے بچا تو اس کو فائدہ ہے، نہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ ساری نیکیاں کرا، نیکی کرا دریا میں ڈالے جیسا قصہ ہوتا۔ دراصل اس کے اندر 3 لفظ قابل غور ہیں، غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین۔ غیر کے معنی 3 آتے عربی میں، یہ اب تفسیر شروع ہوئی، تعلق ختم ہوا۔ غیر کے معنی 3 کیا آتے؟ ایک نہ، نہیں کے معنی آتے، میں غیر ہو گیا کیا تمہارے لیے بولے تو اب تک اپنا تھا، اب کیا ہو گیا؟ پرایا ہو گیا کیا؟ غیروں میں کیوں شامل کر رہے میرے کو؟ غیروں کے جیسا کیوں برتاؤ کر رہے؟ یہ جو الفاظ بولتے غیر کے معنی۔ دوسرے غیر کے معنی سوا کے آتے، تو غیر، غیر محرم جس کو کہتے، جو محرم کے سوا ہیں، الگ ہٹکے ہیں، وہ معنی آتے۔ تیسرے معنی اس کے مگر کے آتے، سب ہو سکتے مگر یہ نہیں آنا۔ اس کے معنی غیر کے معنی 3 آتے ہیں، یہاں 3 بھی معنی مراد لیے جا سکتے۔ غیر المغضوب کے معنی جن پر غضب نازل ہوا، علیہم، مغضوبی علیہم کے معنی۔ مغضوب کس سے ہے؟ غضب سے ہے۔ غضب کے اصل معنی کیا آتے؟ جوش کے آتے۔ کس کے؟ جوش کے۔ اور بدلہ لینے کے معنی آتے اصل میں، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہیں آدمی کا کسی کو انتقامی طور پر بدلہ لینے کے لیے جوش میں آنا، یہ غضب انسان کے لیے۔ اگر یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا تو اللہ دل سے پاک ہے، اللہ کو دل نہیں ہے، اس کو جوش بھی نہیں آتا، کیونکہ اللہ ہے وہ جسم سے پاک، جوش سے پاک۔ اس کے معنی کیا آتے؟ اللہ کا عذاب کا نازل ہونا، اللہ کا عذاب نازل ہونا۔ تو یہ کون مراد ہیں اس سے؟ یہودی مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ یہودی۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، ضالین سے مراد نصارہ۔ ضال کے معنی، اصل معنی اس کے کیا ہیں؟ وارفتگی کے آتے ہیں آدمی کے، اور یہاں گمراہ کے معنی عرفی معنی ہیں۔ بسا اوقات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ضال کا لفظ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حضور کے لیے کہا تو اس کے معنی نعوذ باللہ من ذالک گمراہ نہیں لکھنا۔ بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے اس کے معنی کیا لکھے؟ گمراہ لکھے۔ نعوذ باللہ، انبیاء کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ کوئی ایک بھی نبی ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ گمراہ ہوتے ہی دوسرے معنی کیا آتے؟ ایک آدمی گمراہ ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہوا تو پھر غضب الہی کا شکار ہو گیا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تمام انبیاء کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر گمراہ ہے تو وہ گمراہی کی بھی اطاعت ہو گئی۔ کوئی گمراہ اگر جھوٹ بول دیے، چلو جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا، نہیں یہ جھوٹ نہیں بولے، انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اسی لیے کہا گیا جب بھی جو بھی عمل کرتے ان کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی فرما برداری، ان کے تابعداری، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہی انعام یافتہ بندوں کی علامت ہے۔ وہ جو ایسا کرے ویسا کرنا۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے راستے سے جو ہٹ گئے وہ لوگ غضب کے شکار ہیں اللہ کے۔ یہودیوں کو اللہ نے بہت ساری انعامات نوازا، آگے آپ پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بار بار اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر اپنی نعمتیں کی نچھاور کی نعمتیں عطا کیا اور تمہارے کو فضیلت والا بنایا۔ فضیلت والے تھے، جا کے ایک دم نیچے کیسے آ گئے؟
کیونکہ وہ لوگ انبیاؤں کے راستے کو چھوڑ دیے، انبیاؤں کو قتل کر دیے۔ سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کرنے والے کون؟ یہودی۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی کرے، پہلے بے ادبی، پھر اس کے بعد اہانت، پھر اس کے بعد یہ، جبکہ فضیلتیں کتنے، فرعون سے اللہ بچایا ان کو، اور جب نکلے سمندر میں راستہ بنا کے نکالا، اور ایک پتھر سے 12 چشمے نکالے، فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا کہا۔ اور جب ان کی باری آئی وفاداری کی تو کیا بولے؟ فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بولے آپ اور آپ کے رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھتے بولے۔ تو یہ جو نافرمانیاں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غضب کے شکار ہو گئے تمام یہودی، سب یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے۔ آج اگر مومن اللہ کی نافرمانی کر کے وہی روش اختیار کرا تو پھر اس کے پر بھی غضب نازل ہونے والا ہے۔ ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہیں، نصارہ یعنی عیسائی، کرسچن، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو گمراہ ہو گئے۔ جو اللہ کے نبی کا حق تھا وہ حق دینا ہے، محبوب بنانا ہے، مقبول بنانا ہے، مقرب بندہ بنانا ہے، تو کبھی بیٹا نہیں بنائے، بیٹا نہیں بنانا۔ اسی لیے قربان جائیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج تک کوئی ایک بھی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرا، قیامت تک نہیں کرتا۔ ہم کہیں گے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، یہ برابر بولیں گے، لیکن کبھی بیٹا، بھائی اور آپ کو رشتہ دار ایسا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں، ورنہ بندہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا تو اچھا بن جاتا، انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں رہا تو انعام یافتہ بن جاتا، برے لوگوں کی صحبت میں رہا تو برا بن جاتا۔ ایک چیز اگرچہ کہ تھوڑی دشواری ہے، سمجھے تو آسان ہو جاتی وہ چیز، سمجھ میں آ گئی تو دیکھو، نیکی اور بدی کرنے والے صرف دو لوگ ہیں، ایک انسان، ایک جن۔ اسی لیے قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور نیکی اور برائی کا اثر انہی پر ہوتا، دوسروں پہ نہیں ہوتا۔ جنت میں جہنم میں جانے والے یہی لوگ، دوسرے لوگ نہیں جاتے، چرند پرند وہ لوگ نہیں جاتے۔ لیکن صحبت ایک ایسی چیز ہے اس کا اثر دوسرے اشیاء پر بھی ہوتا، دوسری چیزوں پر بھی ہوتا۔ قوم سمود کا ذکر قرآن میں ہے، صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو کاٹنے کا۔ قوم سمود کے جو میدان تھا، جو علاقہ تھا، وہاں ایک کنواں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے یہ غزوے کو صحابہ کے ساتھ۔ وہاں ایک کنواں دکھا، آپ نے فرمایا ذرا تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ بولے۔ کیوں؟ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور وہاں بعض صحابہ کیا کرے، وہ پانی لے کر کنویں کا آٹا گوندھ دیے تھے، پانی بھر لیے تھے۔ پہلے پانی ملنا مشکل تھا، حضور نے فرمایا وہ پانی کہاں سے، وہ کنویں سے لیا، پہلے پھینک دو بولے حضور، آٹا پھینک دو بولے۔ کیوں؟ وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس جگہ پر وہ کنواں ہے، وہاں کی چیز تک بھی استعمال نہیں کرنا، یعنی بری صحبت جو ہوتی ہے وہاں سے دور رہنا ہے۔ آج بھی لوگ مینا میں، حجاج اکرام سے پوچھئے، جو لوگ مینا کو جاتے ہیں، میدان مینا سے پہلے جہاں اصحاب فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو صورت نازل ہوئی، وہ جو ہاتھی والے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا ابابیل پرندوں سے، وہاں سے جلدی گزرنا ہے۔ کیوں؟ کہ عذاب نازل ہوا وہ جگہ پر۔ آج کل تو بسس کا دور ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں، شاید پہلے پیدل چلتے تھے، جلدی جلدی دوڑ جاتے تھے لوگ۔ تو یہ جو ہے جہاں عذاب نازل ہونے کا یہ رہتا وہاں جلدی جانا ہے، اور یہی صحبت کا اثر۔ اسی لیے بت خانے میں نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، بت خانہ جہاں بتاں رکھے ہوئے وہاں نماز پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ مے خانے میں نماز پڑھے تو نماز، جہاں شراب پیتے بیٹھ کے لوگ سب لوگ پی رہے وہاں نماز پڑھتا ہوں بولے تو نماز نہیں ہوتی۔ حمام خانے میں نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، جبکہ وہ بھی زمین ہے، ساری زمین پہ نماز ہو رہی، وہاں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ برے لوگوں کی صحبت ہوتی، وہاں برے لوگ جاتے، حمام میں ناپاکی کو دور کرتے، وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے برخلاف اچھی جگہ کو دیکھیے آپ، مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے تو کتنا ثواب، 2 لاکھ رکعت کا ثواب، وہ بھی زمین، یہ بھی زمین۔
مدینے میں نماز پڑھے تو 50,000 رکعت کا ثواب ایک رکعت کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جہاں لگ رہا وہ مٹی ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل وہ مقام، کیوں کہ صحبت کا اثر ہے۔ صحبت صحابہ کیا ہے، حضور کی صحبت میں تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، تابعین، مجتہدین، ائمہ، سب سے بلند و بالا مقام ہے ان کا، کیونکہ حضور کی صحبت ملی۔ تو اس لیے بندے کو یہ کرنا چاہیے ہمیشہ انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں رہنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا ہے، نہ نصارہ کی صحبت نہ یہودیوں کی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سارے دریا ایک سمندر میں ملتے جو بول کے مثال دے کے کیا بولتے، سارے مذہب کو موکش ملتا نہیں ملتا، مسلمان ہی جنت کا مستحق ہے، کوئی بھی شخص ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کون ہے، جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، جن کے راستے سے شیطان 3 دن تک پھرتا نہیں تھا، جن کی زبان پر جن کے الفاظ کے بعد 20 آیتیں ایسی نازل ہوئی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی مماثلت رکھتے تھے، جیسا انہوں فرمائے ویسی آیت نازل ہوئی بعد میں، اتنا بڑا مقام۔ لیکن ایک مرتبہ تورات شریف کا ایک ورق تھا آپ کے پاس، آپ پڑھ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھ کر، حضور جب کبھی ناراض ہوتے تو آپ کے درمیان یہ رگ مارتی تھی، چہرہ متغیر ہو گیا، تو صحابہ نے فرمایا دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ لیے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا سختی کے ساتھ، یہ الفاظ قابل ذکر ہیں، حضور نے فرمایا اے موسیٰ، اگر موسیٰ بھی آتے، اے عمر اگر موسیٰ بھی آتے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تورات کے بجائے میری قرآن اور میری سیرت کی اتباع کرے، ورنہ ان کی بھی نجات نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ تو یہ دوسرے مذہب کے تقاریر سن لینا، دوسروں کی باتیں سن لینا، دوسرے چیزوں کو پسند کرنے لگ جانا، اس سے ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ سارا حسن، سارے خوبیاں، ساری اچھائیاں اگر کہیں سمٹ کے آئی ہیں تو کہاں ہیں؟ اسلام میں ہے۔ اسلام کا سارا حسن سمٹ کے آیا ہے تو کہاں آیا ہے؟ قرآن میں ہے۔ قرآن کا سارا حسن سمٹ کے آیا ہے تو کہاں آیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگر کوئی شخص پورے طور پر پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو گیا تو وہ اللہ کا انعام یافتہ بندہ بن جاتا ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر ضلالت و گمراہی کی زندگی اگر بسر کرا تو پھر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے فرمودات عالی شان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، خصوصاً سورہ فاتحہ کو سمجھنے اور اس کو حتی المقدور اپنے عملی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔